بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمن باب بادہ ہے، باب مناقب المہاجرین و فضلہم۔ باب اس بیان میں ہے کہ مہاجرین کے مناقب اور ان کی فضائل کا بیان، مہاجرین کی مناقب یعنی تعریف اور ان کی جو فضیلت ہے اس کے تعلق سے امام بخاری الرحمن نے باب باندھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو عام طور پر وہاں دو طرح کے مسلمان موجود ہو گئے مدینہ کے اندر، ایک مہاجرین ایک انصار۔ مہاجرین وہ لوگ کہلائے جو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مدینہ پہنچ گئے، وہ مہاجرین کہلائے۔ اور ان مہاجرین کی جو مدینہ کے لوگوں نے مدد کی، ہر اعتبار سے مدد کی جو بھی ان کے لیے ممکن تھا، ان مدد کرنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کے معنی یہ ہوتا ہے مدد کرنے والے، مہاجرین کا معنی ہوتا ہے گھر بار وطن اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑنے والے۔ تو یہاں امام بخاری الرحمن نے جو باب باندھا انہیں مہاجرین کے تعلق سے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنا گھر بار وطن چھوڑ دیا۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے کہ بھئی آپ اللہ اس کے رسول کے لیے گھر بار چھوڑ دیں، بہت مضبوط اس کے لیے ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب اتنا مضبوط یہ ایمان ہو جائے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، لہذا اگر ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اسے بہتر بھی دے گا۔ اور حقیقت میں ان لوگوں نے چھوڑا اور اللہ نے دیا بھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ غنی کے معنی یہ ہوتا ہے مالدار، بڑی دولت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف یہ سب مہاجرین میں سے نام سنے ہوں گے، بڑے مالدار لوگ یہ تھے، جبکہ مکہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، لیکن اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیے تو اللہ نے دیا بھی۔ منو ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ التیمی رضی اللہ عنہ، کہہ رہے انہیں مہاجرین میں سے ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ تیمی رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کہہ رہے مہاجرین میں سے آتے ہیں، بڑا مقام ان کا ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی انسان کو درجہ حاصل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درجہ حاصل۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کو بھی لان تان کرتے رہتے ہیں۔ وقول اللہ تعالی، اور انہی مہاجرین کے تعلق سے اللہ نے قرآن کے اندر کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ مہاجرین فقراء کا حق ہے جن لوگوں کو ان کے گھروں اور ان کے مال سے نکال دیا گیا، یعنی حالات مکہ کے اندر ایسے بنا دیے گئے کہ انہیں اپنا گھر بار وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ حالات تو ایسے بن گئے تھے نا، یا تو دین چھوڑو یا تو شہر چھوڑو، تو ان لوگوں نے کہا شہر چھوڑ دیں گے، گھر چھوڑ دیں گے، مگر دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن کے اندر، یبتغون فضلا من اللہ، یہ مہاجرین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی فضل کو تلاش کرتے ہیں، ورضوانہ، اور اللہ کی خوشنودی، یعنی ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں وینصرون اللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ لفظ پر غور کریں، مدد سے اللہ نے تعبیر کی، جبکہ اللہ کسی کے مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مدد کی۔ کہا جاتا نا یار فلاں آدمی تو وہ ہے کہ جس کو فلاں بھی اپنے وقت پر یاد کرتے ہیں، اتنے بڑے آدمی اتنے چھوٹے آدمی کو یاد کر لیتے ہیں، تو یہ بتا کر کے وہ چھوٹے آدمی کا مقام بتانا ہے، ورنہ وہ بڑا آدمی کے لیے تو ایسے بہت سارے آدمی گھومتے رہتے ہیں۔ تو اللہ مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنی جانب جوڑ کر کے
ان کے مقام کو بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، اور حقیقت میں یہی لوگ سچے ہیں، سچے ایمان والے ہیں۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْغَارِ، مہاجرین میں سے ابو بکر ہیں، اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ابو بکر تو وہ ہیں جو غار میں نبی کے ساتھ تھے، غار میں نبی کے ساتھ تھے۔ جب آپ نے ہجرت کی ہے تو جا کر کے غار میں چھپ گئے تھے، تو ساتھ وہ بکر بھی تھے، دشمن بھی وہاں پہنچ گیا تھا اور حالات بڑے عجیب ہوئے۔ تو کہہ رہے ہیں ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر آڑے ٹیڑھے وقت انہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے اور ہر طرح سے قربانی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی موقع پر آپ نے کہا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ یہ ان کا مقام ہے۔ افسوس ہے جو لوگ ان پر بھی لعن طعن کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، کیا انجام ہوگا ان کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس سے مہاجرین کی اہمیت، فضیلت اور تعریف کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق